اگر بات کری جائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کی تو وہ اسلام ہے، جس کے آخری نبی عرب میں آئے اور وہاں پر رہنے والے عربیوں کو جہالت سے نکال کر اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا۔ عرب کے لوگ جن میں کمی یہ تھی کہ پہلے تو وہ ان پڑھ تھے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور دوسری وہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر خود ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی جنگیں کئی سو سالوں تک چلتی رہتی تھی، جہاں پر خاندانوں کے خاندان ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عربی جنگ کرنے میں تو بہت ماہر تھے، لیکن آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن ان میں خوبی بھی تھی۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ ٹف ماحول کے رہنے والے تھے، یہ لوگ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہزاروں میل کا سفر صرف اونٹ پر طے کیا کرتے تھے، اور دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اگر کسی کو زبان دے دیا کرتے تو پھر اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا کرتے تھے۔ وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتے لیکن اپنی بات سے مکر نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ان کی یہ دو خوبیوں کو دیکھ کر ان کے بیچ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور جن عربیوں نے بھی اللہ کے رسول کو زبان دیا پھر وہ پیچھے نہ ہٹا، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس خامی کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک لیڈر بنا کر بھیجا۔ پھر آپ نے سارے عرب قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا، اور جہالت دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی زبان میں ان کو ایک کتاب دے دی جس کے ذریعے انہیں علم حاصل ہوا، اور جہالت سے وہ لوگ باہر نکلے اور علم کی دنیا میں آئے۔ وہ عربی جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر وہ ایک ہو جائے تو وہ دنیا کے سپر پاور روم اور فارس کے سلطنت کو بھی شکست دے سکتے ہیں، اور محض 17 سال کے اندر ان دونوں سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ان عربیوں نے۔ وہ طاقتور امپائر جو صدیوں سے قائم تھی، جنہیں شکست دینے والا کوئی بھی نہ تھا، ان ریگستان سے نکلنے والے عربیوں نے انہیں گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں رومیوں کی فوجیں تھی جن کے پاس بے حساب اسلحہ موجود تھا، اور دوسری طرف یہ عربی جن کے پاس صرف اسلحے کے نام پر ان کی تلواریں موجود تھی اور سواری کے نام پر صرف ان کے اونٹ اور گھوڑے موجود تھے، اور فارسی ان کے پاس بڑے بڑے ہاتھی موجود تھے۔ ان عربیوں نے کبھی اپنی زندگی میں ہاتھیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ان عربیوں کے پاس کلمے کی طاقت تھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جہاد کرنے کے لیے چل دیا کرتے تھے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے انہی کے اسلحے کو چھین کر انہی پر حملہ کیا، اور وہ ساری طاقتیں جو ان کے اندر آئی تھی وہ قرآن کا کرشمہ تھا جسے پڑھ کر وہ جنگ میں کود جایا کرتے تھے، اور میرے نبی کی تعلیم تھی جسے عربیوں نے مرتے دم تک نہیں بھلایا۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھتے اور ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے۔ آخر اللہ نے قرآن میں اتنے دفعہ جہاد کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کو ایسی قوم اٹھانی تھی جو تلوار کے زور پر ظلم و ستم کا سامنا کر کے انہیں جڑ سے ختم کر سکے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، آخر وہ سلطنت جو اپنی عوام پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی اور ان سے بے حساب ٹیکس لیا کرتی تھی، اور ان ریاستوں کو اکھاڑنے کے لیے پیاری پیاری باتیں نہیں چاہیے تھی، ان کو تلوار کے زور پر ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان ریاستوں کو اسلام کے بہادروں نے اپنی تلوار سے ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کی تلواروں کو مسلط کیا، اور اس دور میں بادشاہ کا دین عوام کا دین ہوا کرتا تھا۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ بادشاہ کا دین سے الگ ہونا چاہتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور یہ چیزیں روم اور پرچم امپائر میں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عیسائیت بھی اسی طرح پھیلی ہے۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لیا تو 3 بر اعظموں پر پھیلی رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور دوسری طرف فارسی وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے، وہاں پر رہنے والے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام نے اپنی تلوار کے زور پر ان دونوں امپائر کو اکھاڑ پھینکا۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے جلد ہی قیصر ختم ہو جائے گا اور قیامت تک بھی کوئی قیصر نہیں آ پائے گا، اور آج 1400 سال بیت چکی ہے، نہ کوئی قیصر آیا ہے نہ ہی کوئی کسرا۔ آپ نے یہ باتیں اس وقت فرمائی تھی جب آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو دین نافذ کیا ہے اس نے شرک کا خاتمہ قیامت تک کے لیے کر دیا، اور پھر جب آپ پردہ فرما گئے تو یہ سارے قبائل مرتد ہو گئے۔ 3 جھوٹے پیغمبر مقابلہ کے لیے آئے، اور پھر صحابیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ان جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہنم رسید کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اسلام شروع ہوتے ہی ختم کر دیا، اور پھر حضرت ابو بکر نے سارے عرب قبائل کو پھر سے جمع کیا، اور پھر آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ چنا، اور پھر تو اسلام رکا ہی نہیں۔ آج تک دنیا نے ایسا حکمران نہیں دیکھا جو ہزاروں میل پر حکومت کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو۔ حضرت عمر کے دور میں ہی پہلی دفعہ مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ صرف 10 سال کے اندر ہی حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا، اور حضرت خالد بن ولید ان کا نام تو تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے لکھا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسا کوئی بھی کمانڈر نہ گزرا ہو جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ ہارا ہو سوائے حضرت خالد بن ولید کے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ میں شکست نہ پائی۔ حضرت خالد بن ولید کے کمان میں مسلمانوں نے یرموک کی جنگ میں رومیوں کو شکست دی، جس کے بعد رومی کمزور پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے کمان میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، سیریا کو فتح کیا، جارڈن کو فتح کیا، اور دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے کمان میں مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی قادسیہ کی جنگ میں، اور پھر کوئی بھی فارس کی سلطنت قائم نہ ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن العاص کے کمان میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، اور وہاں سے بھی رومیوں کا صفایا ہو گیا۔ ایسا انقلاب پوری دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر ہی 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایسا انقلاب آ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اب اس قوم میں یہ کیسے آ سکتا ہے جس قوم میں میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگ رہا ہے، جہاں کے نوجوان گانوں پر ناچنے کو فکر سمجھ رہے ہو؟ یہ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ انہیں دیکھ کر باقی کے نوجوان جو اسلام کو فالو کرتے ہیں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سعودی عرب جہاں
जहाँ पर सहाबा कराम ने अपनी फतूहात के झंडे गाड़े थे, आज वहाँ पर पार्टियां मनाई जा रही है। जिस इस्लाम ने इजहार की आज़ादी दी, जिस सरजमीन पर दिया, अगर आज वहाँ पर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गुनाह तो करेंगे लेकिन उसकी तौबा करने के बजाय इसे फख्र से बताते हुए घूमेंगे। और ये मंजर आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। क्या आज हम लोग इनकलाब ला सकते हैं? क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। खैर, अपनी तारीख पर हम वापस आते हैं। हज़रत उमर ने जिस फारस की सल्तनत को खत्म किया था, उस सल्तनत के गुलाम ने हज़रत उमर पर उस हालत में हमला किया जब आप नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद खिलाफत को तख्त हज़रत उस्मान ने संभाला। हज़रत उस्मान के बाद खलीफा चुना गया हज़रत अली को, और हज़रत अली के बाद खलीफा चुना गया हज़रत हसन को। लेकिन उस वक्त मुसलमान के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और ज्यादा खून न बहा जाए, इस वजह से हज़रत हसन ने खिलाफत को हज़रत उमैया को दे दिया। हज़रत हसन चाहते तो जंग करके भी खिलाफत को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। और मेरे नबी ने भी फरमाया था, हसन मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा। उसके बाद जगह ली खिलाफत उमैया ने, और फिर उसके बाद आई खिलाफत अब्बासिया ने, जिसकी दास्तानें बेहद नायाब है, जिसे द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए मैं अभी इसको खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।